السلام علیکم، میں ہوں امداد سومرو۔ وزیر اعظم عمران خان کی انتظامیہ پابندیاں لگانے کے معاملے میں، بنیادی انسانی حقوق، شہری اور جمہوری آزادیاں چھیننے کے معاملے میں اب پاکستان کے دشمن ملک انڈیا کے نقش قدم پر چل پڑا ہے۔ انڈیا کے نقش قدم پر عمران خان صاحب کی حکومت چل پڑی ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں سوشل میڈیا پر قدغنوں اور پابندیوں کے خلاف جو پاکستان بار کونسل کی پٹیشن تھی، اس میں پی ٹی اے کے وکیل نے مثال دی ہے انڈیا کی کہ ایسی پابندیاں انڈیا میں بھی ہیں، جس پر ظاہر ہے جو چیف جسٹس ہیں اطہر من اللہ صاحب، انہوں نے ان کی سرزنش کی کہ جی برائے مہربانی یہ انڈیا کی مثالیں یہاں نہ دیں۔ اب آپ سوچیں کہ پابندیاں پہلے تو جمہوری ملک میں ہوتی نہیں ہیں اس طرح کی جس طرح کی عمران خان کی حکومت لگانا چاہ رہی ہے، اور ہم کئی بار کہہ چکے ہیں کہ عمران خان صاحب کسی طور پر بھی بنیادی انسانی حقوق، شہری اور جمہوری آزادیاں دینے کے قائل نظر ہی نہیں آ رہے۔ ان کے اقدامات جو بھی ہیں وہ ان کو آزادیوں کو مزید اسٹرینتھن کرنے، مزید انسانوں کے حقوق یا جو ہوتا ہے اس کی آزادیوں کا تحفظ کرنے کے لیے قانون سازی کے بجائے عمران خان صاحب کی حکومت پابندیاں لگا رہی ہے آزادیوں کے اوپر۔ اب آج عدالت میں جو کچھ ہوا وہ ظاہر ہے اس پہ اب عدالت جانے، عدالت کے معاملے پر تو ہم نہیں جا سکتے، جب فیصلہ آئے گا تو اس کے بعد ہی فیئر کمنٹ کیا جا سکتا ہے اس پہ۔ جو میں نے جیسے پہلے بتایا کہ جو سوشل میڈیا پر حکومت کے خلاف، حکومت کے اوپر ہونے والی تنقید یا حکومت کے اگینسٹ جو آتا ہے مواد، وہ مواد ہٹانے کے متعلق قانون سازی یا ضابطے بنا رہا تھا پی ٹی اے، تو اس پہ پاکستان بار کونسل جو ہے وہ عدالت میں گیا، اور ہم نے بھی اس پر کئی بار یہاں پر چیخیں چلائے کہ بھائی اس طرح کی پابندیاں جمہوری ملکوں میں نہیں ہوا کرتی۔ بہرحال عدالت میں معاملہ تھا، اور عدالت نے پی ٹی اے کے وکیل اور پاکستان بار کونسل کے وکیلوں کے دلائل سننے کے بعد 18 دسمبر کو تک سماعت ملتوی کر دی، اور دوبارہ جواب مانگا ہے پی ٹی اے کے وکیل سے، تفصیلی جواب، اور یہ بھی کہا ہے کہ جو نقطے اٹھا رہے ہیں پاکستان بار کونسل کے وکیل وہ آئین میں دیے گئے بنیادی آزادیوں یا اظہار رائے کی آزادیوں کے خلاف ہیں، یعنی آئین کی خلاف ورزی کر کے قوانین بنایا جا رہا ہے، یا پابندیاں جو آئین کے خلاف ہیں۔ یہ عدالت نے بھی آج کہا، لیکن ابھی فیصلہ آنا ہے کیونکہ ریمارکس ہیں، تو ریمارکس پر آگے جا کر عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے وہ ایک الگ چیز، لیکن ابھی عدالت نے یہ ریمارکس دیے ہیں۔ اب آتے ہیں عدالت سے باہر، ہٹتے ہیں اب عدالت کے معاملے سے۔ عدالت میں جو کچھ ہوا وہ یہ ہوا، اور جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جب پی ٹی اے یہ قانون یا یہ جو مجوزہ بل تھا اس پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، اور اس پر پاکستان میں جو یہ تھی تنظیم ہے، جو یہ سوشل میڈیا کے نیٹ ورکس ہیں جتنے بھی، ان کی ایک ایسوسی ایشن، ایک تنظیم، ایک کلب بنا ہوا ہے، تو انہوں نے بھی پاکستان حکومت کے سامنے احتجاج کیا تھا، اور انہوں نے کچھ عرصہ پہلے جب حکومت یہ پابندیاں لگانے جا رہی تھی تو انہوں نے حکومت پہ واضح کر دیا تھا کہ ہم قبول نہیں کریں گے، پھر ہم وائنڈ اپ کر کے چلے جائیں گے۔ پھر حکومت نے کہا نہیں ابھی رکو۔ اب دوسرا طریقہ کرنی جا رہی ہے حکومت کے، جی وہ جو ایکسیس دی جائے گی حکومت کے اداروں کو، کہ اگر میں نے یہ ٹویٹ کر دیا کہ خان صاحب مہنگائی بڑھ گئی ہے، یا خان صاحب چینی اور شوگر مافیا کے خلاف کیا کارروائی کی ہے، یا خان صاحب ادویات مافیا کو آپ سرپرستی کر رہے ہیں، یا کوئی بھی ایسی چیز، یعنی اس طرح کی چیز ہم لوگ تنقید کرتے رہتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں، یاد کراتے رہتے ہیں حکومت کو، تو ایسا کوئی بھی مواد ہوگا تو وہ ٹویٹر پر ہو، وہ فیس بک پر ہو، وہ یوٹیوب پر ہو، یا جیسے ابھی یہ میں ویلاگ کر رہا ہوں، تو یہ جب آئے تو وہ پی ٹی اے جو ہے وہ وہاں سے اٹھا لے، یعنی ہم بول نہیں سکیں، ہمیں آزادیاں نہ ہوں، مطلب اس طرح کی چیزیں۔ اب اس کے لیے آج مثال دی ہے انڈیا کی۔ اب میں عدالت سے باہر آ رہا ہوں، کیونکہ عدالت میں جو وکیل نے دلیل دیا، عدالت نے چیف جسٹس صاحب نے ان کو جو کہا، اس کے بعد اب مہلت دے دی ہے جواب کے لیے 18 دسمبر کو، یہ ایک الگ معاملہ۔ لیکن اب آپ ذہنیت سوچیں کہ حکومت کے ایک ادارے کا وکیل، پی ٹی اے کا وکیل، جو پابندیاں عائد کرنے جا رہی ہے حکومت اظہار رائے کی آزادی پر، آپ کے بولنے پر، میرے بولنے پر، اس میں جب عدالت میں آرگومنٹ ہوتا ہے تو وہ انڈیا کی مثال دیتا ہے کہ انڈیا میں بھی ایسی پابندیاں ہیں۔ انڈیا میں مودی کی رجیم نے جو حشر کیا ہوا ہے وہاں بنیادی شہری آزادیوں کو، وہاں پر اقلیتیں، مذہبی اقلیتیں تو اقلیتیں، مسلمان، عیسائی، سکھ تو سکھ، وہاں پر
ہندو بذات خود وہاں کے جو تعصب پرست جو ہیں یا RSS یا مودی کا جو BJP کے جو گنڈے ہیں ان کے ہاتھوں ظلم و تشدد کا شکار ہے، اور وہاں کی میڈیا کی زبانیں بند ہیں، وہ نہیں چلا سکتے کچھ. سوشل میڈیا پر کوئی بندہ بولتا ہے، مطلب عامر خان نے ایک ٹویٹ کیا، شاہ رخ خان نے کوئی بات کر دی، وہ اوم پوری صاحب جو انہوں نے کوئی بات کر لی، تو ان کے اوپر ان کے گھروں پر حملے یا ان کی زندگی جینا اجیرن، کوئی فلم بنتی ہے تو ان کا جینا اجیرن. وہاں پر تو مودی کی رجیم میں بنیادی انسانی حقوق اور آزادیاں اور جمہوری آزادیوں کا تصور نہیں رہا نا. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری حکومت کیا کر رہی ہے کہ اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے کہ جی ہمارے اوپر تنقید نہ ہو. بھئی کیسے نہ ہو؟ وہ کہا چیف جسٹس صاحب نے کہ بھئی جمہوریت میں تنقید کے بغیر تو جمہوریت ہوتی نہیں. احتساب اگر تنقید نہیں ہوگی تو احتساب کیسے ہوگا؟ مطلب اگر میں یہ کہوں گا کہ خان صاحب بلین ٹری سونامی جو ہے اس پر سوال اٹھ رہے ہیں اور عدالت میں بھی سوال اٹھے، اب یہ میں بات کروں گا اس پر قدغن لگ جائے گی، تو احتساب کہاں سے ہوگا؟ اور مطلب آپ سوچ لیں، میں نے کل بھی گزارش کی تھی کہ اسحاق ڈار کا انٹرویو پاکستانی میڈیا نہیں کر سکتا، لیکن اسحاق ڈار کا انٹرویو جب برطانیہ میں ہوتا ہے، BBC کرتا ہے، تو وہی انٹرویو پاکستانی میڈیا چلا دیتا ہے، اور پھر وہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے کی طرح جب تنقید ہوتی ہے تو پھر 3-4 دن کے بعد پیمرا نوٹس جاری کر دیتا ہے ان چینلز کو جنہوں نے انٹرویو چلایا تھا. اب نوٹس کیا پتہ ہے، سارا میچ فکسڈ ہے، یہ سارا کچھ بڑا طے کر کے کروایا گیا تھا حکومت کی جانب سے، حکومت کے اداروں کی جانب سے. مطلب یہ جمہوریت تو نہیں ہے، جمہوری رویہ تو نہیں ہے. میں حیران ہوں کہ یار عمران خان صاحب چین کی مثال دیتے ہیں، عمران خان صاحب سعودی عرب بنانے کی کوشش کرتے ہیں، پاکستان کو کہتے ہیں، یعنی بادشاہت، سعودی عرب جیسی بادشاہت کی بات کرتے ہیں. عمران خان صاحب ملیشیا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، عمران خان صاحب ترکی کا مثال دیتے ہیں. مطلب جن ملکوں میں پابندیاں ہیں، جن ملکوں میں گھٹن ہے، جہاں کوئی بندہ حکومت کے خلاف بات نہیں کر سکتا. مطلب چین میں تو کوئی 1 پارٹی رول ہے نا، وہاں پہ وہ ہے ڈکٹیٹرشپ ہے، کمیونسٹ پارٹی کی ڈکٹیٹرشپ ہے، کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی، وہاں پہ کوئی اور پارٹی بن ہی نہیں سکتی. خان صاحب وہاں کی مثالیں دے دیتے. حد تو ہو گئی کہ اب خان صاحب مودی کی فاشزم کی مثال خان صاحب کی حکومت عدالتوں میں دے رہی ہے. مودی فسطائیت کر رہا ہے نا، بیسیکلی فاشزم کر رہا ہے. انڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے فاشزم کر رہا ہے. خان صاحب خود بڑا دھڑلے کے ساتھ کہتے ہیں کہ جی مودی کی فسطائیت کو میں نے بے نقاب کیا، RSS کے فلسفے کو میں نے بے نقاب کیا، RSS کی انتہا پسندی کو اور ہندوتوا کو میں نے بے نقاب کیا. جی بالکل آپ نے کیا ہوگا. ہمیں تو پہلے پتہ ہی نہیں تھا کہ بال ٹھاکرے کیا ہوتے ہیں، ہمیں تو پہلے پتہ ہی نہیں تھا کہ جی BJP کیا ہے، ہمیں تو پہلے پتہ ہی نہیں تھا RSS کیا ہے. آپ نے بتایا، آپ کی مہربانی. لیکن مودی کے لیے آنے کے لیے دعا بھی آپ نے کی تھی کہ وہ آئیں گے تو کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا، اور پھر انہوں نے کشمیر ہڑپ کر لیا اور آپ چپ بیٹھے ہیں ابھی تک. خیر یہ ایک الگ چیز ہے. لیکن آپ کی زبان سے آپ خود کہتے ہیں ہر فورم پر جا کر کہ مودی ایک فاشسٹ ہے. مودی کو آپ کہتے ہیں کہ آپ نے ہٹلر کا لقب دیا اور دنیا نے مانا آپ کی اس بات کو. تو پھر آپ کی حکومت مودی والے اس پہ نقش قدم پر کیوں چل پڑی ہے؟ انسانی حقوق آپ کہتے ہیں میں جمہوریت ہوں، تو جمہوریتوں میں تو ایسا نہیں ہوتا. ہاں یہ ضرور ہے، ہیٹ اسپیچ پر پابندی ہونی چاہیے، نفرت پھیلانے پر پابندی ہونی چاہیے. اگر فیئر کمنٹ عدالت کے فیصلے پر ہو سکتا ہے تو حکومت کے اوپر تنقید کرنا کیوں برا ہے؟ 126 دن کا دھرنا، 126 دن 24 گھنٹے لائیو چلا. وہاں پر کیا آپ کہتے رہے خان صاحب، الٹا لٹکا دوں گا، پتلون گیلی ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یعنی ایسی آپ کی تقریریں ہوتی تھی جو مطلب بندہ سن کے کیا سر جھکا دیتا تھا کہ یار یہ ہے پاکستان کی سیاست. وہ بھی چلتی رہی. اب تو آپ یعنی ایک اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر ہونے والی سیاست یا سیاسی مخالفت کو بھی برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے، اور اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر آپ کے اوپر جو تنقید ہوتی ہے آپ وہ تنقید برداشت کرنے کو بھی تیار نہیں ہیں. اور پھر آپ کے وکیل کھڑے ہو کے مثال دیتے ہیں مودی کی. کیا آپ پاکستان کو انڈیا، وہ مودی والا فاشسٹ جو انڈیا ہے، کہ آپ پاکستان میں ویسا نظام چاہتے ہیں یا آپ چین جیسا نظام چاہتے ہیں؟ جو میں بار بار سوال کر رہا ہوں. خان صاحب آپ جمہوری طریقے سے آئے ہیں یا لائے گئے ہیں؟ کوئی ہوتا اگر سپوز اپوزیشن کا اگر الزام جائز بھی ہے، اپوزیشن کا الزام ہے میرا نہیں ہے، اپوزیشن کا الزام جائز بھی ہے کہ آپ کو سلیکٹ کیا گیا ہے،
تو آپ کو بغیر الیکشن کے بھی سلیکٹ کر کے دکھاتا کوئی؟ نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے، تھوڑی بہت جمہوریت یہاں پہ ہے. تو اسی لیے اگر وہ اپوزیشن کا الزام ٹھیک بھی ہے تو آپ کو لانے والوں نے بھی آپ کو سلیکٹ ایسے براہ راست سلیکٹ نہیں کیا، الیکشن کے ذریعے آپ کو جو بھی وہ اپوزیشن کا الزام ہے. تو بہرحال پاکستان تھوڑا بہت جمہوری ملک ہے، یہاں پر انسانی حقوق ہیں، آئین ہے، قانون ہے. مطلب جو بولے گا اس کی زبان کاٹ دی جائے گی، بند کر دی جائے گی. ٹی وی چینلوں پر پابندیاں پہلے ہیں، ٹی وی چینلوں سے اپنے جو زیادہ آپ پر تنقید کرنے والے اینکرز وہ آپ نے چن چن کے نکلوا دیے. سوشل میڈیا کے آپ دوالے اتنے ہوئے ہیں کہ آپ انڈیا کی مثالیں دینے لگے ہیں. تو جمہوریت نہیں ہے. یا تو آپ اعلان کر دیں کہ پاکستان ایک جمہوری ملک نہیں ہے، پاکستان میں فاشزم ہے، آپ اعلان کر دیں. آپ اعلان کر دیں کہ پاکستان میں آمریت ہے، یہاں پر کوئی انسانی حقوق نہیں ہے، یہاں پر کوئی شہری آزادیاں نہیں ہیں، یہاں پر کوئی جمہوری آزادیاں نہیں ہیں. پھر آپ کو عدالت میں، پھر شاید آپ کو عدالت بھی نام بلائے نا، پھر آپ کے وکیل کو وہ بھی نہیں کہنا پڑے گا. اور اگر جمہوریت ہے تو پاکستان کے آئین پر عمل کرنا ہوگا، کیونکہ عدالتیں بھی یہاں پر ہیں. آپ جتنا مرضی اس طرح کی پابندیاں لگانے کی کوشش کریں، بہرحال عدالتوں میں جب معاملہ آتا ہے تو پھر عدالتیں بھی تو تھوڑا بہت آئین اور قانون دیکھتی ہیں نا. تو یا تو آپ ڈکلیئر کر دیں کہ پاکستان میں آئین نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، یا پھر آپ جمہوری ہیں تو پھر جمہوریت پر چلیں. یہ پابندیاں نہ آمروں کو کام آئی تھی، نہ آپ کو کام آئیں گی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.